صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ کوشش کر کے ایک با جماعت اور بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الصلوات بر محمد و آل محمد۔ گونج اس کی گونج تھوڑی زیادہ ہے، تھوڑی سی وہ گونج ختم کر دیں، باقی آواز ایسے نرم رہے۔ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین اس فرش عزائے کریم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ جس دعا میں ہماری ساری دعائیں سر بسجود ہیں، اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو زمانے کے زین العبا بھی ہیں، جو وقت کے امام رضا بھی ہیں، وہ حقیقت یوم الجمعہ، وہ مالک یوم جمعہ، وہ خطیب خطبہ جمعہ، وہ امام صلاۃ جمعہ، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر
منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، بالکل اسی طرح مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات مل کے تلاوت فرما لے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یہ بیس اس کی نا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آواز وہ عجیب و غریب واپس آ رہی ہے۔ بیس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں، ایکو بھلے آدھا پوائنٹ آپ نے کھول لی ہے تو کھول دیں، لیکن یہ اس کی تھوڑی سی یہ دھمک جو ہے نا جملے کے آخر پہ یہ نہیں آنی چاہیے، ورنہ پھر جملہ ضائع ہوگا۔ صلوات باواز بلند تلاوت فرما لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یقیناً آپ کے شہر میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کا معیار سماعت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن دو ہی باتیں ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے، یا اللہ کا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے، اور اللہ کا قرآن اور معصوم کا فرمان سننے کے لیے معیار سماعت یا طبیعت اچھی نہیں بلکہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عزت مآب جناب ساجد نیر صاحب اور ان کے تمام جو ٹیم ہے اس مجلس اس خمسے کی انتظامیہ، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جو حکم ان کا فضائل کا مباہلہ کے حوالے سے میں قرآن کی وہ آیت پڑھ چکا ہوں سورہ آل عمران سے، جسے آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ آپ نے ماؤں کی جھولیوں سے آیہ مباہلہ سنی ہوگی، لیکن جو خیرات مجھے عطا ہوئی ہے میں آپ کو اس کے مطابق وہ ترجمہ جو معصوم کے فرمان کے مطابق ہے وہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، اور اس کے بعد جتنی دیر آپ کی مرضی ہوئی اسی آیت کے ضمن میں میں گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر سارا علم آ جانے کے بعد بھی یہ عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہیں، اے محمد اگر یہ سارے ملاحظات و جوابات آنے کے باوجود بھی اپنی ضد پر قائم رہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو پھر تم ان سے کہہ دو کہ یہ بلا لائیں اپنے بیٹوں کو، ہم لے آئیں اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ لے آئیں اپنی عورتوں کو، ہم لے آئیں اپنی نساء کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ لے آئیں اپنے نفسوں کو اور ہم لے آئیں اپنے نفس کو، ثُمَّ نَبْتَہِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر وہاں پر ہوگا مباہلہ، اور مباہلے کے طور پر وہاں یہ دعا کی جائے گی کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی یہ لعنت عام لعنت نہیں، یہ لعنت ہلاکت والی لعنت ہوگی، یہ ایسی لعنت ہوگی کہ جو جھوٹوں کو ہلاک کر دے گی۔ چونکہ یہاں مذاکرہ نہیں ہونا، یہاں مباحثہ نہیں ہونا، یہاں مفاخرہ نہیں ہونا، یہاں مجادلہ نہیں ہونا، یہاں مباہلہ ہونا ہے۔ یہاں نہ جنگ ہونی ہے، یہاں نہ بحث ہونی ہے، یہاں نہ قتال ہونا ہے، یہاں تو ہلاکت آئے گی جو جھوٹا ہوگا اس پر۔ اور اس مباہلے میں عذاب کے طور پر جھوٹوں پر پتھر کا عذاب نہیں آئے گا، آگ کا عذاب نہیں آئے گا، علی کی ذوالفقار کا عذاب نہیں آئے گا، یہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئے گی۔ اللہ یہاں پتھر کا عذاب کیوں نہیں آئے گا، یہاں آگ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا، یہاں تلوار کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی آواز آئے گی اس لیے کہ ہر عذاب ایک مرتبہ مار کر چھوڑ دیتا ہے، لعنت قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آپ سدا سلامت رہیں بھائی، آپ سلامت رہیں۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا بھلے آپ بکھر بکھر کے بیٹھے، میری عادت ہی نہیں کہ آپ آگے ہو جائیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ادھر بیٹھیں، آپ ہاتھ بلند کریں، آپ داد دیں، آپ مسکرائیں یا آپ نہ مسکرائیں۔ قرآن کی بات ہے، اگر کوئی وصول کرے گا تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ میرا آنے کا وعدہ ہو گیا وفا۔ اگر آپ نے مباہلے میں سے کچھ سننا ہے تو ایک دفعہ ذرا بھائی جلدی سے سر اٹھانا۔ تو محمد آپ بلا لیں اپنے بیٹوں کو، یہ لے آئیں اپنے بیٹوں کو، آپ لے آئیں اپنے نساء کو، اور یہ لے آئیں اپنی عورتوں کو، آپ لے آئیں اپنے نفس کو، یہ لے آئیں اپنے نفسوں کو۔ کیوں؟ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کہ مباہلے کی وجہ کیا ہے۔ آج تک ممبر سے صرف یہی بیان ہوتا کہ عیسائی آئے اور پنجتن کے مقابلے سے لعنت وصول کیے بغیر چلے گئے، لیکن ان بچوں اور نوجوانوں کو ساجد صاحب یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ مباہلہ کا سبب کیا تھا۔ مباہلہ کا سبب یہ تھا کہ نجران کے نصارہ اسقف نجران کی قیادت میں 27 رکنی پادریوں کا وفد بنا کر مدینہ میں محمد مصطفیٰ سے بحث کرنے آئے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ نے اعلان کر دیا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو عیسائی یہ سورہ توحید سن کر آ گئے مدینے میں کہ اگر محمد تم لم یلد ولم یولد کی تبلیغ کر رہے ہو تو ہمارے مطابق تو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے پاس یہ نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنی دلیلیں دینا شروع کی۔ جو بندے کہانی کی طرح مجلس سننے کے عادی ہیں، جملہ ان کے لیے بھی بڑا آ رہا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے نجران کے نصارہ سے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ فوراً اسقف نجران نے اپنی ابا سیدھی کی اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بنا باپ کے دنیا میں آیا، وہ مقدسہ مریم کی، دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، وہ مقدسہ مریم کی آغوش میں اترا، اس لیے ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے مریم کو براہ راست عطا کیا، بنا باپ کے وسیلے کے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے، اس لیے ہم عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نفس مطمئنہ حسین کے نانا نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر پادریوں کو دیکھا اور ایک ہی جملے میں ساری بحث ختم کر دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ آپ صدا سلامت ہو۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس کا مطلب آپ جملے کا استقبال اچھا کرتے ہیں، تو چلے میں اگلا جملہ بلا فصل ہو کے آپ کی سماعتوں تک ہدیہ کروں۔ تو پھر آدم کے بارے میں آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ چلے مہربانی جی، کہ آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ نجران کے نصارہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کی کسی دلیل کو نہیں مانیں گے، بھلے ہمیں آپ سورہ مریم پڑھ کے سنائیں، بھلے آپ ہمیں سورہ توحید پڑھ کے سنائیں، بھلے آپ ہمیں آدم والی دلیل دیں۔ جب انہوں نے سارے دلائل ماننے سے انکار کر دیا تب اللہ نے کہا محمد ان کا علاج مباحثے میں نہیں ہوگا، ان کا علاج مباہلہ میں ہوگا، جاؤ جا کر ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، محمد تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ مباہلہ صرف ایک ایونٹ کا نام نہیں، مباہلہ صرف ایک فضیلتوں کے مجموعے کا نام نہیں، صرف اگر اسی مباہلہ کو پڑھا جائے تو کم از کم 10 مجلسیں صرف اس کی ہونی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے تو نہیں تھے، پھر محمد بیٹے لینے کہاں گئے؟ نبیوں کے سلطان کے تو اپنے بیٹے اللہ نے واپس بلا لیے، پھر وہ کون سے بیٹے تھے کہ جن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کہا؟ تو زمانے کے سامنے بات آ جائے گی، 24 ذی الحج کا دن ہوگا، صبح صبح کا وقت ہوگا،
فجر کی نماز کے بعد پورے مدینے نے تیاری کی ہوئی ہوگی کہ محمد کن کو سچا بنا کر ان جھوٹوں کے مقابلے پر لے جائے گا۔ محمد نے جا کر ہر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، محمد اسی دروازے پہ آئے جہاں روز فجر کے بعد جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ۔ اندر سے سیدہ کی آواز آئی، بابا حکم فرمائیے۔ کہا بیٹی آج صرف بابا سلام کرنے نہیں آیا، آج صرف بابا تیری چادر سے شفا لینے نہیں آیا، آج صرف بابا تیرے دروازے سے علی کو ذوالفقار سمیت جنگ کے لیے لے جانے نہیں آیا، آج بابا تیرے دروازے پر صرف روزہ افطار کرنے نہیں آیا۔ بیٹی آج نبیوں کے سلطان کی حاجت وہ ہے جس کی حاجت روا بطول کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہ بابا حکم فرمائیے۔ کہ بیٹی مجھے 2 بیٹے آج عطا فرما دے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی امیر المومنین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر جملوں پر توجہ ہے تو میں تھوڑا سا زور لگانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں اس موسم میں ایسے مجلس پڑھوں گا جیسے آپ سن رہے ہیں۔ چونکہ جتنا آپ کا معیار سماعت اوپر جائے گا میں کوشش کروں گا خطابت کو اتنا اوپر لے جاؤں، وگرنہ میرا پیغام تو اس آواز میں بھی آپ تک پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کیا؟ مباہلہ کا اعلان ہوا۔ اسقف نجران کی قیادت میں 27 رکنی عیسائیوں کے وفد نے مباہلہ کے لیے تیاری شروع کی۔ اب مباہلہ کے لیے تیاری جو شروع کی تو مباہلہ ہونا ہے ابھی بعد میں، جب یہ پہلی مرتبہ محمد مصطفیٰ سے مدینہ میں بحث کرنے آئے۔ اگر دل ہو آپ کا تو میں ان چھوٹے بچوں کے لیے 2 منظر پڑھنے لگا ہوں۔ اسقف نجران پہلی مرتبہ مدینے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کیا نورانی ماحول ہے مدینے کا، وہ مدینے جہاں پر ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے جنگیں فساد ہوتے تھے، وہ مدینہ جسے کوئی فتح نہیں کر سکا، اس مدینے میں اتنا امن ہے، لوگ بھائیوں کے بھائی بنے ہوئے ہیں، بازار میں سود کا کاروبار نہیں ہوتا، دنیا امن سے رہ رہی ہے، یہاں عورتیں پردے میں محفوظ ہیں، بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اسقف نجران کہتا ہے لگتا ہے اس نبی نے جو ریاست مدینہ قائم کی اس ریاست کی تاثیر اتنی ہے کہ یہاں امن ہے، اس کا مطلب وہ نبی کسی بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے دربار میں جانے کے لیے ہمیں کوئی سفارش چاہیے۔ یہ پوچھتے پوچھتے محلہ بنی ہاشم میں آ گئے، وہاں آ کر انہوں نے ایک بندے سے پوچھا نبیوں کے سلطان کا دربار کہاں ہے؟ کہنے لگا دربار محمد کائنات کا سلطان ہے، لیکن مسجد کے لکڑی کے ممبر پر ہی ملے گا تمہیں، مسجد کے لکڑی کے ممبر پر ہی ملے گا۔ کہنے لگے ہیں وہ جس کی حکومت کئی ملکوں تک پھیل گئی ہے، وہ غیر مسلم حکمران جس کے تابع ہو رہے ہیں، وہ لکڑی کے ایک ممبر پر بیٹھا ملے گا۔ بندہ کہتا ہے حیران نہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کھجور کی ایک چٹائی پہ بیٹھا ہوا ملے، یا ہو سکتا ہے اپنے بھائی ابو تراب کے ساتھ مٹی پر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ کہنے لگے ہم مسجد میں داخل ہوئے، جوں ہی اسقف نجران مسجد میں داخل ہوا، کہتا ہے میں نے دیکھا سامنے ممبر تھا، منظر ذرا تیزی سے پڑھنے والا ہے تو میں گزر رہا ہوں، ذرا سماعت کی رفتار کو میرے ساتھ ملائیے گا بھائی۔ کہتا ہے میں نے سامنے دیکھا تخت پر ایک نورانی چہرہ ہے، میں نے جو ہی جا کے کہا السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، کیونکہ ہم ان کی رسالت کو تو مانتے نہیں، اس لیے رسول اللہ کہہ کر اقرار کر نہیں سکتے۔ کہ مصطفیٰ نے میری طرف دیکھا اور اپنے چہرے کو پھیرا، میں مسجد سے باہر آیا، مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک صحابی کھڑا تھا، میں نے کہا یہ محمد جس کے لیے تمہارا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ خلق عظیم کا مالک ہے، یہ ہمیں دیکھ کر رخ پھیر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ بنا وسیلے کے محمد کے دربار میں گئے، مجھے آپ نے اگر وسیلہ بنایا ہوتا تو نبیوں کے سلطان آپ کا استقبال کرتے، تو کہا آئیے آپ ہمارا وسیلہ بن کر اندر چلیے۔ یہ اسقف نجران کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کے کہتا ہے آپ کی انگوٹھی بڑی پیاری ہے، اگر یہ انگوٹھی مجھے مل جائے تو میں آپ
آپ کی سفارش لے کے جاؤں۔ اس نے انگوٹھی اتار کے دی، صحابی ساتھ چلا۔ نبیوں کے سلطان نے پہلے وکیل سے رخ موڑا، پھر موکل سے رخ موڑا۔ عیسائی اور پریشان ہو گئے، پھر باہر آئے، ایک دوسرے بندے کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ نے وکیل کمزور کیا ہے، میری فیس تھوڑی زیادہ ہے، مجھے آپ کی عبا بھی چاہیے۔ اسقف نجران کی عبا میں سونے اور چاندی کی تاروں کی بنت تھی۔ اسقف نجران نے اپنی عبا اتاری، اس کو دی جس نے محمد کی بارگاہ میں وسیلہ بننا تھا۔ ذرا امت فیصلہ کرے، جنہوں نے 1400 سال پہلے عیسائیوں کے کپڑے اتروا لیے ہوں، انہوں نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ نہ اگر جملہ پہنچے جی آپ سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، نہ میری عادت نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ ہوں اور تمہیں منطق میں الجھاؤں، تمہیں فلسفے میں الجھاؤں، تمہیں تمہید کر کے بتاؤں، لیکن اگلا منظر پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی بزم، اسقف نجران کو پھر سے محمد نے دیکھا اور اپنے رخ کو بدلا۔ یہ پریشان ہو کر عیسائی راہب مدینے کی گلیوں میں لاوارثوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی ملاقات ہو گئی 550 سال کے سلمان سے، جو پہلے ان کے مذہب پر بھی ہو کر آیا تھا۔ سلمان کہتا ہے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے محمد کی بارگاہ میں ہماری حاضری نہیں ہو رہی، 3 دفعہ گئے ہیں، تینوں دفعہ محمد نے رخ پھیر لیا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے نبیوں کے سلطان ہمیں قبول کریں۔ سلمان کہتا ہے ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے کافر بھی خالی نہیں جاتے، آؤ میں تمہیں اس دروازے پر لے جاؤں۔ سلمان نے ان کا ہاتھ پکڑا، سیدھا آ گیا اسی دروازے پر جس کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا پر دن میں 5 مرتبہ سلمان اپنی داڑھی سے آیہ تطہیر لکھتا تھا۔ سلمان کا سجدہ چوکھٹ پر دیکھ کر ایک دفعہ نجران کے پادری حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کس کی دہلیز ہے؟ سلمان کہتا ہے خاموشی سے سنتے رہو۔ سلمان نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین یا وسیع رسول رب العالمین۔ آپ کا نوکر سلمان محمدی تمغہ منا اہل بیت سینے پر سجا کر آپ کے دروازے کے باہر آیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے نے دروازہ کھولا، سلمان کے پیچھے نجران کے نصارہ کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ کہا سلمان کیوں آئے ہو؟ کہ محمد انہیں دیکھ کر بار بار اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے کی نگاہ اٹھی، کہنے لگے تمہارے سونے کے زیور محمد کی بارگاہ میں جانے میں رکاوٹ نہیں، تو کہا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کہا اسقف نجران تیرے گلے میں ایک صلیب ہے، صلیب کے اوپر عیسیٰ کی شبیہ ہے، جس پر عیسیٰ اس حالت میں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا کہ عیسیٰ سولی نہیں چڑھا، اسے آسمان پر اٹھایا گیا، یہ صلیب گلے سے اتار کے جا تو محمد تیرا استقبال کریں گے۔ کہ یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ عیسیٰ 4تھے آسمان پر زندہ ہے؟ علی فرماتے ہیں میں نے ہی اٹھایا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرے مولا تمہیں سلامت رکھے۔ چلو اگر 5 منٹ بعد بولو اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. جو حیران ہیں، جو پریشان ہیں، اگر تم نے خطبۃ البیان کبھی نہیں پڑھا تو میں 10 کتابوں کے ساتھ جب کہو گے حاضر ہو جاؤں گا. علی مولا فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوں جو ہر نبی کے ساتھ پوشیدہ اور مخفی مددگار بن کے آیا، اور محمد کے ساتھ میں علی ہی ظاہر ہو گیا. میں علی ہوں جو غیب کی کنجیوں کا مالک ہوں. میں علی ہوں جو حلال مشکلات ہوں، جو دافع البلیات ہوں، جو ولی الحسنات ہوں، جو کافی المہمات ہوں. میں نے ہی آدم کی توبہ قبول کرائی، نوح کی کشتی پار لگانے والا بھی میں علی ہوں. ابراہیم کو آگ سے بھی میں نے بچایا، موسیٰ سے طور پر کلام بھی میں نے کیا. یوسف کو کنویں سے بچانے والا بھی میں علی ہوں. یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے والا بھی میں علی ہوں. اگر عقیدہ ملے تو ہاتھ اٹھے. مولا غازی جس کا عقیدہ جملوں کے ساتھ نہ ملے اس کے ہاتھ کو جعلی طور پر اٹھنے کی توفیق ہی نہ دینا. علی مولا فرماتے ہیں یعقوب کو یوسف سے ملانے والا بھی میں ہوں. یوسف کے کرتے سے یعقوب کو بینائی دلوانے والا بھی میں ہوں. صالح کی اونٹنی کا معجزہ عطا کرنے والا بھی میں علی ہوں. عیسیٰ کو مردوں کا زندہ فن سکھانے والا بھی میں علی ہوں. عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر زندہ میں نے ہی اٹھایا، اور عیسیٰ نبی کو میں نے ہی یہاں سے وہاں پر بلایا. عیسیٰ ابن مریم اب وہاں محفوظ ہیں جو کہ وہاں انتظار میں ہیں کسی کے. علی مولا خطبۃ البیان ارشاد فرما رہے تھے، زمانہ کہنے لگا یا علی آپ کے کون کون سے فضائل ہیں؟ علی مولا فرماتے ہیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا بھی میں ہوں. میں ہی وہ ہوں جس کی ولایت کا اقرار کرنے پر 1000 امتوں کو غرق کر دیا گیا. علی مولا فرماتے ہیں یاد رکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی مدد میں نے ہی کی ہے، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد معراج کے پردے میں سے میں ہی محمد سے باتیں کر رہا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. اب جو علی مولا لے کر چلے نجران کے نصارہ تو اللہ کے رسول نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کے استقبال کیا، اور اللہ کے رسول نے پھر وہ باتیں کی جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. انہوں نے محمد مصطفیٰ کی بات سنی، مانی نہیں. جو میرے بزرگ بھی یہاں بیٹھے میں ان سے دعا لینے لگا ہوں، جو بچپن سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے مباہلہ سنا ہے، تو اگر یہ جملہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہو تو پھر آپ نے نہ بولنا ہے، نہ داد دینی ہے، نہ دعا. لیکن اگر آپ جملہ پہلی دفعہ سنیں تو پھر اتنا ضرور بولنا ہے کہ جتنا اس جملے کی قیمت بنتی ہے. نبیوں کے سلطان نے جب سارے دلائل دے لیے نا تو ایک دفعہ اسقف نجران نے کہا ہم عیسیٰ کو ہی خدا کا بیٹا مانتے ہیں. نبیوں کے سلطان کے والاکرام چہرے پر سرخی جلال آئی، اور ایک دفعہ مالک صفات ذوالجلال نے سلمان کو آواز دی، سلمان ذرا گھر سے حسن اور حسین کو تو لے کے آؤ. نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ذرا سے توجہ کرنا بھائی. سلمان، اب میں دیکھتا ہوں نا جن بندوں کے ہاتھ مباہلہ سنتے ہوئے بھی ایسے بندے ہیں، اگر وہ فضا میں بلند نہ ہوں تو میں نے علی کے سیون والے لال سے خیرات کیوں لی ہے؟ میں نے علی کی ملکہ لاہور بیٹی کی چوکھٹ پر سجدہ کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان محمدی چلے سیدہ کے اس گھر کے دروازے کی طرف جو مسجد کے اندر کھلتا ہے، وہاں سے جا کے آواز دی، اے حسن، اے حسین، آپ کے نانا محمد آپ کو بلا رہے ہیں. حسنین کی آواز آئی، سلمان ہم نے اپنے نانا کا پیغام مسجد سے سن لیا ہے، لیکن ہم اندر والے دروازے سے نہیں آئیں گے، ہم باہر والے دروازے سے آئیں گے تاکہ آج پورا مدینہ ہمیں مسجد میں آتا ہوا دیکھے. یاد رکھنا ان پانچوں میں سے جب بھی کسی نے فضائل یا مصائب کا کوئی مظاہرہ کیا تو یہ مسجد کے باہر والے دروازے سے آئے. نبیوں کے سلطان خطبے پڑھنے آئے تو باہر کے دروازے سے، علی جنگ جیت کر آئے تو باہر والے دروازے سے، سیدہ فدق کا خطبہ پڑھنے آئیں تو باہر والے دروازے سے، حسن اور حسین نبی کے سجدوں میں آئے تو باہر والے دروازے سے. دونوں شہزادے سلمان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اسقف نجران کو محمد مصطفیٰ نے اشارہ کر کے کہا کیا ان دونوں کو جانتے ہو؟ یہ کون ہیں؟ پادری کہتے ہم انہیں نہیں
جانتے یہ کون ہیں؟ یہ مباہلہ سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ساجد صاحب نبیوں کے سلطان نے فرمایا ابھی علی سے تمہاری باہر ملاقات ہوئی، جس نے تمہارے نبی عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا تھا، کہاں اٹھایا ہے؟ تو آپ ہمیں علی، حسن اور حسین دکھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو، علی عین اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی قدرت اللہ بھی ہے، علی مشیت اللہ بھی ہے، علی آیت اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی قدرت اللہ بھی ہے، علی مشیت اللہ بھی ہے۔ کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین وجہ اللہ کے بیٹے، ید اللہ کے بیٹے، لسان اللہ کے بیٹے، جنب اللہ کے بیٹے، قدرت اللہ کے بیٹے، مشیت اللہ کے بیٹے۔ بندہ کہے میں جملہ سنوں پھر نہ بول سکوں، تمہاری اپنی مرضی۔ محمد فرما رہے تھے یہ عین اللہ کے بیٹے، یہ جنب اللہ کے بیٹے، یہ نفس اللہ کے بیٹے، یہ قدرت اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کہتے ہیں محمد کہنا کیا چاہتے ہو کہ جب یہ دونوں حسن اور حسین اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر عیسیٰ کا بھی کوئی حق نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہو۔ آپ سدا سلامت رہیں بھائی، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہیں، سدا زندہ باد رہیں۔ یہ مسکراتے ہوئے چہرے آباد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کوئی بات تھوڑی سی ذہن میں آئے تو میں اگلے مرحلے پر چلوں، چونکہ اگر آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی بات میں سے کوئی نئی بات نہیں لی تو پھر میرا لاہور سے اتنا سفر کر کے آنا اور واپس جانا میرے اندازے میں بیکار ہے، چونکہ میری مجلس کا فائدہ تب ہوگا جب اگلے 25 ذی الحج تک آپ کے ذہن میں جملے محفوظ رہیں گے۔ اگر یہاں سے باہر نکل کر آپ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ علامہ صاحب کیا پڑھ کے گئے اور بچے نہ بتا سکے تو میرے کھاتے میں میرا پنڈ دادن خان آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباہلے والے دن عیسائی تیار ہو کر آئے، نبیوں کے سلطان وہاں سے 5 سچوں کو لے کر چلے۔ میری منزل ذرا اور ہے، میں اس لیے مباہلے کا منزل بڑی تیزی سے گزارنے لگا ہوں۔ نبیوں کے سلطان اس رنگ میں چلے مباہلہ میں۔ میں ہمیشہ ایک فکرہ کہتا ہوں، اگر کسی کو مباہلہ میں ایکو آدھا پوائنٹ کیجئے گا بھائی، ایکو آدھا پوائنٹ کیجئے گا، اگر کسی کو مصطفیٰ کے مباہلہ میں آنے کی ترتیب سمجھ آ گئی تو اسے توحید کا مزاج سمجھ آئے گا۔ نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اچھا اب میں 2-3 حیران بندوں کے لیے باقی 10-15 بندوں کا مزہ خراب نہیں کرنے والا۔ جس کو مصطفیٰ کے مباہلہ میں آنے کی ترتیب سمجھ آئی اسے توحید کا مزاج سمجھ آئے گا، چونکہ یہ 5 جا رہے ہیں سرکاری کام سے، یہ 5 جا رہے ہیں توحید بچانے، یہ 5 جا رہے ہیں اللہ کو لم یلد ولم یولد بنوانے، یہ 5 جا رہے ہیں اسے صمد اور احد اور کفواً احد منوانے۔ سب سے جنگوں میں جو آگے رہتا تھا وہ علی سب سے پیچھے، علی مولا کے آگے جناب سیدہ، جناب سیدہ کے آگے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی انگلی کے ساتھ حسن، اور کاروان مباہلہ میں سب سے آگے محمد کی گود میں حسین، جس کے محرم کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر اس کی فضیلت ہی سمجھ نہیں آئی تو پھر فائدہ کیا؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جس نے کربلا والوں کے محرم کا استقبال کرنا ہے، دیکھو تمہیں مباہلہ محرم سے متصل ہوتا ہوا ابھی دکھائی دے گا۔ جس نے توحید کو بچا لینا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ مباہلہ میں بھی محمد کی گود میں سب سے آگے تھا۔ تو مباہلہ کی ترتیب کیا ہوئی؟ آگے گودی میں حسین، محمد کی انگلی کے ساتھ حسن۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہو۔
نبیوں کے سلطان کے پیچھے حجاب اللہ، سیدہ کونین، مادر حسنین، راضیہ، مرضیہ، سماویہ، عرشیہ، ام ابیہا، ان کے پیچھے عین اللہ، لسان اللہ، امیر المومنین، یعصوب الدین، امام المتقین، یعنی کہ میرا اور آپ کا مولا علی۔ آدھا پوائنٹ ای کو کم کیجئے گا تاکہ میں اگلا جملہ پہنچاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 5 مباہلہ میں اپنی مرضی کی ترتیب بنا کے نہیں چلے، جیسے حکم پروردگار تھا محمد کو، محمد وہی ترتیب بنا کر چلے۔ لیکن مباہلہ کے اس پورے کاروان میں ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ چلتے وقت زوجہ کو شوہر کے آگے نہیں چلنا، مگر نہ یہ عام زوجہ ہے نہ علی عام شوہر ہے، یہ خود شریعت کے مالک ہیں، تو پھر سیدہ آگے کیوں چل رہی ہیں، علی پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ وجہ بتائی جاتی ہے کہ مباہلے میں تلوار نہیں چلنی تھی، اسی لیے علی پیچھے رہے۔ بھئی تلوار تو علی نے محمد کے بعد بھی 25 سال نہیں چلائی، تو کیا علی کبھی کسی کے پیچھے چلے؟ نہ بھائی، مباہلہ میں وجہ اور ہے۔ علی پیچھے کیوں ہیں، سیدہ آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ مدینے میں پہلا موقع تھا جب محمد کی اکلوتی بیٹی گھر سے باہر آئی۔ سیدہ ہیں حجاب اللہ، علی ہیں وجہ اللہ۔ مباہلہ کے دن اللہ نے سیدہ کو آگے اور علی کو پیچھے رکھ کے بتایا، دیکھو میرے پردے میں میرا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل علی 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 یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر بات ذہن میں آ رہی ہے تو میں اگلے جملے کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک میں آل محمد۔ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، مجھے کچھ پڑھنا تھا لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ فضائل کے جو میرے پاس 10-12 منٹ باقی ہیں ان میں بات تو مکمل نہیں ہونی، لیکن میری کوشش ہے کہ میں ذرا یہاں سے جملوں کی رفتار تیز کروں۔ سامنے کون تھے؟ نجران کے نصارہ۔ اچھا یہاں ہیں پنجتن، توجہ ہے نا، یہاں نجران کے نصارہ، یہاں پنجتن۔ تو نصارہ نے پنجتن کو دیکھ کے کیا کہا؟ اسقف نجران کہتا ہے نہ بھائی نہ، ہم قیامت تک کی لعنت نہیں لیں گے۔ ساتھ والوں نے کہا تجھے ہوا کیا؟ پرسوں بھی تو ان سے ملا تھا، وہی محمد، وہی علی، وہی حسن، وہی حسین، خوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے، زمین پھٹ جائے گی یا آسمان ہمیں اچک کر لے جائے گا۔ 7 چھوٹے پادریوں نے ساجد صاحب اگر فکرہ بندوں کے ذہن میں آیا تو تمہیں مباہلے کے صدر نشین پر بیٹھی ہستی خود بخود یہیں پر محسوس ہونے لگے گی، کہنے لگے یہی تو محمد ہے جس سے پرسوں ملا، یہی علی، یہی حسن، وہی حسین، یہ چاروں تو وہی ہیں۔ اس کا مطلب کوئی 5ویں ہستی ایسی ہے جس کی وجہ سے انہیں خوف آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہی مگر ان 5 میں سردار کی حیثیت رکھتی ہے، کوئی اور نہیں۔ آگے محمد نواسوں کو لے کر، پیچھے علی بطول کے نقش قدم پر، درمیان میں وہ حجاب اللہ بی بی تھی۔ پادریوں نے کہا اسقف خوف کس سے آ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک مستور ہے جو محمد اور علی کے درمیان ہے، وہ جہاں سے قدم اٹھاتی ہے مریم وہیں سجدہ کر دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جہاں سے وہ بی بی قدم اٹھاتی ہے وہیں پر جناب مریم اپنا سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں. تو آؤ ہمیں یہاں مباہلے والی لعنت نہیں لینی. کیوں؟ مباہلے میں اللہ نے بڑا علمی جملہ ہے، اگر اسے ذہنوں میں محفوظ رکھو. مباہلے کے اندر جو لعنت موجود ہے وہ جامد نہیں ہے، وہ ساکت نہیں ہے، وہ جاری ہے، وہ رواں ہے. جو قیامت تک جھوٹا ان سچوں کے مقابلے میں آئے گا وہ مباہلہ والی لعنت کا حقدار ہوگا. کیونکہ اللہ نے مباہلے میں لعنت کی تھی مگر عیسائیوں نے وصول نہیں کی، تو پھر کہاں گئی؟ قیامت تک دیکھ لینا، جس نے ان پانچوں کو جھٹلایا وہی لعنت اس کے گھر نظر آئے گی، وہی لعنت اس کے گھر نظر آئے گی. چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ملجم ہو، چاہے وہ یزید ہو، ہر کسی کے گھر تمہیں وہی لعنت کھڑی نظر آئے گی. چونکہ مباہلہ کی فتح صرف پنجتن کی فتح نہیں، مباہلہ کی فتح خدا کی کامیابی کا دن ہے. آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. لے جی، میرے حصے کی نوکری مکمل. آج یہ قبول فرمائیے گا اور 2 جملے میں تبرکاً اپنے دل سے پڑھنے لگوں. حتیٰ کہ اس مجمع کا وہ سننے کا ارادہ نہیں، مگر یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مباہلے کے اثرات کیا ہے. مباہلے تک تو آپ نے سنا ہے، اس کے اثرات کیا آنا شروع ہوئے. حلب کے شہر سے ایک پادری چلا جس کا نام تھا عبد المسیح. 70 سال عمر تھی، ساتھ تھی اس کی زوجہ عمارہ. یہ آ گئے نجران یمن زیارت کرنے. یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں نا، نجران نجران نجران، یہ نجران عام جگہ نہیں. نجران میں جناب مریم و جناب عیسیٰ سے منسوب ایک گھر ہے جہاں ماں بیٹے نے قیام کیا. نجران میں ان سے منسوب ایک چشمہ ہے جہاں عیسائی آج بھی زیارت کرتے ہیں. یمن کے اندر جو عیسائی کمیونٹی رہتی ہے انہیں پتہ ہے بڑی بڑی دور سے عرب کے عیسائی آیا کرتے تھے نجران کی زیارت کرنے. نجران عیسائیوں کا اس دور کا علمی مرکز تھا. 20 شاگرد تھے عبد المسیح کے ساتھ. حلب سے آیا نجران. نجران آ کے دیکھا رنگ بدل گئے. نجران کم، مدینہ زیادہ لگ رہا تھا. انہوں نے کہا جہاں کل سارے یسو یسو کرتے تھے وہاں سارے علی علی کر رہے ہیں. نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ فرمائیے گا. جہاں کل سارے مریم مریم کرتے تھے وہاں سارے سیدہ سیدہ کر رہے ہیں. جہاں کل سارے تسلیس کے قائل تھے وہاں محمد کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں حسن اور حسین کی کرم نوازیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یاد رکھنا کبھی بھی کسی شیعہ خطیب کے کہنے پر بھی عیسیٰ کی ماں اور حسین کی ماں کا موازنہ نہ کرنا. چونکہ ممبر سے بچپن سے تم یہی سنتے آئے ہو عیسیٰ کی ماں بھی بتول ہے، حسین کی ماں بھی بتول ہے. دونوں کے بتول ہونے میں اتنا فرق ہے جتنا آدم اور محمد کے نبی ہونے میں فرق ہے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. جتنا آدم اور خاتم کی نبوت میں فرق ہے اتنا ہی ان دونوں. میں اگر مجمع دیکھ کے پڑھوں تو میں اس سے دھیمی آواز میں بھی جملہ پڑھ جاؤں، مگر اگر تم نے جملہ دل پہ نقش کرنا ہے تو پھر جیسے میں پڑھ رہا ہوں کوشش کرنا سماعتیں بیدار کر کے سننا. مریم اور مادر حسنین کے بطول ہونے میں اتنا فرق ہے جتنا مہدی کے قدموں اور عیسیٰ کے سجدے میں ہے. جتنا مہدی کے قدموں اور عیسیٰ کے سجدے میں ہے. اگر محمد علی ورک سے پوچھو کہ دونوں بیبیوں کے بطول ہونے میں کتنا فرق ہے تو جملہ چھوٹے بچے بھی قیامت تک نہ بھولنا. عیسیٰ کی ماں صرف بطول ہے، حسین کی ماں فضا کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے میں جسے چاہوں اسے بطول بنا. آپ
सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। या अली अमीर अल-मोमिनीन अदरिकनी फी सबील, मैं जिसे चाहूँ उसे बतूल बना। ईसा की माँ सिर्फ बतूल, शब्बीर की माँ जिस मुअज़्ज़मा को चाहे उसे बतूल के मनसब पर फायज कर दे। जुमला अगर जहन में रखे तो मैं सैयदा के बेटे का फ़ज़ाइल पढ़ूँ। अब्दुल मसीह कहता है मैंने हलब में आके देखा, मंजर अलग, माहौल अलग। हलब से आया, नजरान में आया, नजरान में आके पूरे मंजर को तब्दील देख के कहता है ये 5 कौन है जिनका नाम तुम सारे नजरान वाले ले रहे हो? अब्दुल मसीह कहता है अभी मैं जुमला पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि पिछले 45 मिनट से कौन मेरे साथ था, और अल्लाह करे जो अगला जुमला पढ़ते हुए लुत्फ मैं मोहम्मद अली विरक अपनी इस ज़ात में महसूस कर रहा हूँ वो मेरे सामईन महसूस कर सकें। कहने लगे ये 5 कौन है? नजरान के लोग कहते बड़े करीम हैं, बड़े सखी हैं, हमें हलाकत से बचा लिया। अब्दुल मसीह दिल में सोच के कहता है अगर वो 5 इतने करीम हैं तो मैं बे औलाद क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना ना। मोहम्मद अली विरक सुनी सुनाई बात करने का आदी नहीं, मैं जो किताब में देखता हूँ मैं वही पढ़ने का आदी हूँ, हवाले के साथ तुम्हारी खिदमत में गुजारिश करने लगा हूँ। ये अब्दुल मसीह वही है जिसे मेरे और आपके मजलूम करबला इमाम ने 7 बेटे अता किए। उम्र है इसकी 70 साल। अच्छा अगर मुबाहला पूरा सुन लिया तो मेरा हक है कसरे कमरे बनी हाशिम अलैहिस्सलाम सैयदा के सगे लाल अब्बास से मंसूब इस मजलिस में मैं वो जुमला पढ़ूं कि जिसको सुनकर आप खुश हो जाएं। एतराज़ किया जाता है जी राहिब वाली दास्तान कैसे? ईसाई पादरियों के तो बेटे होते ही नहीं, वो तो शादी नहीं करते, तो अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर औलाद की ख्वाहिश कैसी? वो किसी मस्जिद के मौलवी से आपसे जाके पूछें तो वो आपको शायद जवाब ना दे सके। हमने सिर्फ मदरसा नहीं पढ़ा, हम यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट हैं, हमें पता है कि ईसाइयों में फ़िरके मुख्तलिफ हैं। रोमन कैथोलिक और हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले और हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और है। ईसाइयों के कई फ़िरकों में पादरी शादियां करते हैं, कई फ़िरकों में नहीं करते। रोमन कैथोलिक वाले शादियां नहीं करते, प्रोटेस्टेंट और चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले ईसाई शादियां भी करते हैं, उनके बेटे भी होते हैं। लेकिन हमें तारीख़ या दुनियावी इल्म से सवाल नहीं चाहिए, ना हमें जवाब लेना है ना हमें सवाल करना है। हमें सवाल भी कुरान से करना है, हमें जवाब भी कुरान से लेना है। तो कुरान से पूछ लेते हैं, ऐ अल्लाह के कुरान तू बता, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में अरब में रहने वाले पादरी शादियां करते थे कि नहीं? उनके बेटे होते हैं कि नहीं? कुरान कहेगा तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो मुबाहले की आयत पढ़ी, मोहम्मद उन्हीं ईसाइयों को कह रहे थे अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाओ। आप सदा सलामत रहो, आपकी क्या बात, मेरा मौला तुम्हें सलामत रहे। या अली अमीर अल-मोमिनीन अदरिकनी फी सबील। चलो एक सवाल का जवाब तो बच्चों से बुजुर्गों तक सबको मिला कि उस दौर के अरब के पादरी शादियां भी करते थे, उनके बेटे भी होते थे। अब्दुल मसीह कहते हैं अभी मेरे दिल में ख्याल आया अगर वो 5 इतने करीम है तो मैं बे औलाद क्यों? कहते हैं नजरान में मेरी पहली रात मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में देखा मरियम का बेटा ईसा आया, मैं हैरान हुआ। ईसा जब से होश संभाला 50 साल मैंने तेरे बैतुल लहम में यरूशलेम में सजदे किए हैं, लेकिन आज तक ईसा नबी आपने मुझसे मुलाकात नहीं की। जिसे जमाई आ रही है, जिसे नींद आ रही है, 2 मिनट की माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुमसे इजाज़त लेने लगा हूँ। आज तक तो आपने मुझे अपनी ज़ियारत नहीं करवाई, ए मुक़द्दसा मरियम के बेटे, फिर आज आप क्यों आए हैं अपनी ज़ियारत का शर्फ मुझे देने के लिए? ईसा मुस्कुरा के कहते, तवज्जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, ईसा मुस्कुरा के कहते अब्दुल मसीह 50 साल तूने मेरी बंदगी की, मैं तुझसे मिलने नहीं आया। आज पता है क्यों आया हूं? चूंकि 50 साल मेरा नाम लेना एक तरफ, एक लम्हे पंजतन को सोचना एक तरफ। जिंदाबाद, हाथ उठाना, हाथ उठाना।
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. لیں جی اگر آپ میرے ساتھ مزاج میں لا گئے ہیں تو 2-4 منٹ مجھے دینا بھائی. کہ 50 سال تو نے میرا نام لیا وہ ایک طرف، لیکن ایک لمحہ جو تو نے پنجتن کے بارے میں سوچا کہ وہ اتنے کریم ہے تو میں بے اولاد کیوں ہوں. عبد المسیح کہتا ہے میں نے خواب میں اپنی جھولی بڑھائی اور بڑھا کر کہا اے مسیح ابن مریم اب جو آپ آ گئے ہیں، اے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینے والے، اے کوڑیوں کو ہاتھ پھیر کر شفا دینے والے، اے اپنے سائے سے چارپائی پر لیٹے مردہ زندہ کرنے والے عیسیٰ، تو آج مجھے بیٹا بھی دے کر جانا. عیسیٰ سر جھکا کے کہتے ہیں جن کا نام لے کے معجزے کرتا تھا وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، جن کا نام لے کر میں معجزے کرتا تھا وہ تیرے منتظر ہیں. اگلی صبح عبد المسیح اٹھا، اپنی زوجہ عمارہ اور 20 شاگردوں کو ساتھ لیا، یمن سے سفر شروع کیا مدینے کی طرف. کہنے لگا 2.5 دن کے بعد جب میں مدینہ پہنچا تو جمعے کا دن تھا. وہاں ایک کالے رنگ والا مؤذن مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، محمد تمہیں بلا رہے ہیں. کہ میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ کے صحابی دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. نبیوں کے سلطان نے نماز سے پہلے جمعے کا خطبہ پڑھا اور جمعے کے خطبے میں نبیوں کے سلطان توحید کی صفات بیان کر رہے تھے. لوگوں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اول و آخر ہے، وہ ظاہر و باطن ہے، وہ حی و قیوم ہے. لوگوں خشیت الہی رکھو، لوگوں میرے آل کا ہمیشہ حیا کرو، میرے اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہو. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. راہب کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شہزادہ صحابہ کی صفوں سے گزرتا ہوا محمد کی طرف آیا. محمد مصطفیٰ نے اسے گود میں بٹھایا، پھر خطبہ دوبارہ شروع کر کے کہا فَعْرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن، پہچان لو یہ حسین ہے. امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے. طاعتہ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے. من تبعہ فإنہ منی، جس نے اس کا حکم مانا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے. ومن عصاہ فلیس منی، جو میرے حسین کا نہیں وہ مجھ محمد کا بھی نہیں. مل کے بھائی زندہ باد مرد آباد. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں بڑا معذرت خواہوں، اگر یہ ان بندوں کی اتنی بھی سماعتیں میرے ساتھ ہوتی میں بات کو مکمل کرتا، لیکن جلدی سے 2 جملے پڑھنے لگا. راہب کہتا ہے مسجد میں نماز ختم ہوئی، لوگ اپنے سوال لے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آنا شروع ہوئے. مجھے بوڑھا سمجھ کر لوگوں نے رستہ دیا. میں محمد کے سامنے آ کر حالت تشہد میں بیٹھا. محمد مصطفیٰ کے سامنے مجھے بیٹھ کر زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں نے دیکھا ایک محمد منبر پر ہے، 4 محمد کل ہیں مسجد میں، ایک منبر پر 3 سامنے. کہ جیسا چہرہ منبر پر ویسے 3 چہرے سامنے، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء. کہ نبی مجھے دیکھ کر منبر سے نیچے آئے، کہنے لگے بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. کہتا میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نبیوں کے سلطان، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہر مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے الگ. یہ تھا تھوڑا شرمیلا، بات کر رہا تھا گھما کر. محمد مصطفیٰ نے کہا بات گھما کے نہ کر، مگر سوال کیا تو پہلے جواب لے لے. جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہے. کہتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے؟ لو اگر جملہ اس سے پہلے سنا ہو تو پھر مجھے واپس کر دینا، ورنہ میری طرف سے تحفہ. یا رسول اللہ لوح محفوظ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوح محفوظ 2 ہیں، ایک لوح مکتوبی، ایک لوح وجودی. کہ یا رسول اللہ لوح مکتوبی کیا ہے؟ محمد فرماتے ہیں وہاں 4تھے آسمان پر بیت المعمور پر ایک تختی ہے جس پر قیامت تک جو واقعات ہوں گے وہ سارے لکھیں. کہ لوح وجودی کیا ہے؟ مکتوبی تو لکھی ہوئی، وجود والی لوح کیا ہے؟ کہ محمد نے اپنے بدن سے اشارہ شروع کیا علی، حسن اور حسین پر، یوں نصف دائرہ بنا کے کہتے ہیں ہم ہیں لوح وجودی.
زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. یا علی امیر المومنین، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں لوح وجودی. کمرے بنی ہاشم مولا گواہیں، میں جیسے پڑھتا ہوں میں ویسے پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے سنتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ ویسے سن رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ میرا تو پہلا تجربہ ہے آپ کی سماعتوں سے، مگر اگلا فکر وصول کیجئے گا. ہم ہیں لوح وجودی. جو ہی محمد نے کہا نا مکتوبی ہے وہاں، وجودی ہے یہاں، کہنے لگا اے اللہ کے حبیب مجھے بتائیے پھر میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں. ساجد نیر صاحب مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. لوح مکتوبی ہے وہاں، وجودی ہے یہاں. محمد نے ایک اشارہ آسمان کو کیا، دوسرا حسین کو کیا، اور کر کے کہتے ہیں اس لوح پر تیرے بیٹے نہیں، اس لوح پر لکھے ہوئے ہیں. یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ، یا علی امیر المومنین، اس لوح پر بیٹے نہیں مگر اس حسین والی لوح پر لکھے ہوئے ہیں. راہب کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ 6 سال کا کم سن شہزادہ مجھے بیٹے عطا کرے گا. کہ ابھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا. کربلا کے کریم نے اپنے نانا کے سامنے اٹھ کر سورہ مریم کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہی جملے جو عیسیٰ مریم کی گود میں پڑھ رہا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی کتاب لے کے آیا ہوں، میں اس کا نبی بن کے آیا ہوں. عبد المسیح کا بدن لرزنے لگا. شبیر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سخی یہ تو وہ کلمات ہیں جو ہمارے نبی عیسیٰ نے اپنی ماں مریم کی گود میں کہے. شبیر فرماتے ہیں میں نے ہی عیسیٰ کو سکھائے تھے، میں نے ہی. آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. نہ باقی روایت کہو گے تو کسی دن مکمل کر دوں گا، مگر ایک فکرہ سننا. چونکہ میں نے صرف راہب کے بیٹے نہیں پڑھے، منبر کی تاریخ میں میں نے راہب کے بیٹوں کے نام جو آقا حسین نے رکھے وہ بھی پڑھے. آقا حسین نے جو راہب کے بیٹوں کا عقیقہ کیا میں نے وہ بھی پڑھا ہے. اور پھر راہب کی بیوی کو 7 بیٹیاں جو شریکت الحسین نے دی میں نے کتاب میں وہ بھی پڑھا ہے. مگر آج تمہیں سارا نہیں سنانے لگا، جملہ صرف ایک سننا تو میں تم سے اجازت لینے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے معدن الذہب فی اسرار حدیث الرہب. یہ اسلام آباد میں آغا ابوالحسن موسوی صاحب بیٹھے ہیں، جا کر ان سے حوالہ لے لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آقا حسین نے نانا کی طرف دیکھا، نانا نے حسین کو دیکھا. حسین نے فرمایا راہب اپنی جھولی پھیلا. راہب نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا. شبیر نے راہب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کو اشارہ کر کے کہا کن. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جو فضائل میں شک نہیں کرتا. مجلس لائیو بھی جا رہی ہے. محمد علی ورق لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہے. شبیر مولا نے فرمایا کن، بیٹا نازل ہوا. کن، بیٹا نازل ہوا. 7 بیٹے شبیر نے کن کہہ کے دیے. 7 سال کا وعدہ نہیں کیا، 9 مہینے کا وعدہ نہیں کیا، 9 منٹ کا وعدہ نہیں کیا. شبیر نے ادھر ہی دیے. صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں. محمد، علی، حسن اور حسین چاروں یک زبان ہو کے کہتے ہیں نحنو اذا شناء شاء اللہ و اذا ارادنا اراد اللہ. جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا. آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد. یا علی امیر المومنین جو ہمارا ارادہ ہے وہی اللہ کا ارادہ ہے. 7 بیٹے راہب کی آغوش میں آئے. میرا مولا کریم یہ تیرے محرم کے استقبال میں آئے بیٹھے ہیں. میں آپ سے سوال کروں آقا، آپ نے 9 مہینے کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے 9 منٹ کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے مسجد میں بیٹے عطا کیوں کیے؟ حسین
حسین کی آواز آئے گی محمد علی ورک میرا ذاکر ہو کر میرے ماتمیوں کو بتا دے میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں نماز کی بھی نماز ہوں، اور حسین اس سخی کو کہتے ہیں جو کبھی ادھار نہیں کرتا، جو کبھی شبیر موقع پر یا علی امیر المومنین ادرکنی فی الصلاۃ، شبیر کبھی ادھار نہیں کرتا۔ اس کی زوجہ مسجد کے دروازے میں کھڑی تھی، ایک دفعہ ساتوں بیٹے جھولے میں آئے، پہنچی جناب شریکت الحسین کے دروازے پر، ظاہر سن ہے معظمہ کا 3 یا 4 سال۔ جناب فضا نے دروازہ کھولا، امارہ ہوں، عبد المسیح کی زوجہ ہوں، مسجد میں مرد ہیں، شبیر کا شکریہ نہیں ادا کر سکی۔ میں نے سنا ہے اگر شبیر کی ہمشیر کا شکر ادا کرو تو شبیر کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ پاک معظمہ سیدہ فضا فرماتی امارہ بالکل تم نے ٹھیک سنا، آؤ ہماری مہمان ہو۔ شریکت الحسین نورانی مسند پہ تشریف فرما، امارہ کہتی ہے اے سخی کی سخی بہن آپ کا شکریہ، میری سالوں سے ویران گود تیرے بھائی نے آباد کی۔ شریکت الحسین فرماتی امارہ تمہارا شکریہ قبول ہوا، تم پہلی دفعہ آئی ہو، میرا دل ہے میں زینب عالیہ تمہیں کوئی تحفہ دوں۔ کہنے لگی میں نے دیکھا جناب فضا ایک تشت لے کر آئیں جس کے اوپر لال رنگ کا کپڑا تھا، کہ جو ہی کپڑا ہٹا نیچے ایک کالی چادر تھی، کہ وہی کالی چادر مجھے دیکھ کے حسین کی بہن کہتی ہے لو امارہ ہمارا سب سے قیمتی تحفہ یہی پردہ ہے جو ہم ہر آنے والی کو تحفے میں دیتے ہیں، اس پردے کی ہمیشہ بڑی حفاظت کرنا۔ وہ بی بی جو بیبیوں کو چادریں تحفے میں دے کے پردے کی تلقین کرتی تھی، جب غازی زین سے گرا پھر اس کے پردے کا ضامن اور کوئی نہیں تھا، جو ہائے کر کے رو رہے ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا۔ امارہ کہتی ہے معظمہ ہم مدینے میں آئے، بڑا استقبال کیا گیا ہمارا، آپ کے بھائی نے ہمیں جھولیاں بھر کے بھیجا ہے۔ معظمہ میرا دل ہے، حلب میں ہمارا دیر ہے، کبھی تو آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہماری مہمان بننا نا۔ پتہ نہیں کون سا منظر دیکھا، اکبر پالنے والی نے رو کے کہتی امارہ وعدہ رہا، اکیلی نہیں پورا خاندان لے کے میں تیرے گھر آؤں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا امارہ اور عبد المسیح انتظار کرتے رہے، دونوں کی زندگی 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ عبد المسیح کا معمول تھا روز اپنے دیر کی چھت پہ کھڑے ہو کے مدینے کی طرف نگاہیں لگاتا، کہ شبیر اور شبیر کی ہمشیر کا وعدہ ہے ایک دن حلب میں تمہارے دیر میں ضرور آئیں گے۔ عبد المسیح کہتا ہے ایک دن حسین کے انتظار میں میری آنکھ لگ گئی، 61 ہجری والا محرم شروع ہو گیا تھا، سفر کا مہینہ شروع ہونے میں 5 یا 6 دن باقی تھے۔ میں نے دیکھا مجھے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، میں نے کہا یہ آدھی رات کو حلب شہر میں کون سا قافلہ داخل ہوا ہے؟ عبد المسیح کہتا ہے میں جیتے جی مر گیا، میں نے دیکھا نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہے جن سے تازہ خون بہ رہا ہے، چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، کہ اگلا منظر میں دیکھ ہی نہیں سکا۔ میں نے جا کے امارہ کو اٹھایا، امارہ باہر دیکھ کوئی شریف قتل ہو گئے ہیں۔ امارہ کہتی تجھے کیسے پتا چلا شریف قتل ہوئے ہیں؟ عبد المسیح کہتا ہے ان سروں کے نیچے بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادر کوئی نہیں، ان کے سر سے بہتا ہوا خون بتا رہا ہے کہ ان کی چادریں زبردستی چھینی گئی ہیں۔ عزادارو عبد المسیح آیا، جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ تھا زجر بن قیس کتے کے ہاتھ میں۔ عبد المسیح کہتا ہے ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دے، میں اپنے دیر میں لے جا کر اس سر سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 30
20,000 درہم میں زجر بن قیس نے ایک رات کے لیے حسین کا سر عبد المسیح کو دیا. وہ جس کو کبھی حسین نے 7 بیٹے دیے تھے، آج وہ حسین کا سر بڑے ادب سے لے کے چلا. ایک 4 سال کی معصومہ رسیوں سے گلا چھڑا کے کہتی ہے، عبد المسیح تیرا شکریہ، تو 10 محرم کے بعد پہلا ہے جس نے میرے باپ کا سر اتنے ادب سے اٹھایا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، تو 10 محرم کے بعد وہ پہلا ہے جس نے میرے بابا کا سر اتنے ادب سے اٹھایا. عبد المسیح کہتا ہے ساجد صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہ انہوں نے باقی نیزے میرے دیر کی دیواروں کے ساتھ لگا دیے، میں شبیر کا سر لے کر اندر آیا. وہ پتھر حلب میں آج بھی موجود ہے، جس نے زیارت کی ہے ورنہ انٹرنیٹ پہ بھی تصویریں پڑی ہیں. جہاں سر حسین سے اس رات خون نکلا جو آج بھی وہاں تازہ ہے. مجھے نہیں پتا کس کے دل میں فکرے کا کتنا درد ہو کس کا نہیں، لیکن میرے لیے اس سے آگے مقتل پڑھنا ممکن ہی نہیں. شبیر کا سر جس پتھر پہ رکھا وہاں آج بھی خون تازہ ہے. سوچو جس بہن کے ہاتھوں پر شبیر کا خون لگا ہو اس بہن کی کیا کیفیت ہوگی. جس حسین کو پتھر روئے جو ادب کی ذاکر سنتا ہے. ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی. عبد المسیح کہتا ہے جو ہی میں نے اس پتھر پہ سر کو رکھا میں نے دیکھا آسمان سے نور کی عماریاں اترنا شروع ہوئیں. کبھی ہاجرہ، کبھی سارہ، کبھی حوا، کبھی مریم. کا مریم کی سواری دیکھ کر میں حیران ہوا. مریم کہتی ہے عبد المسیح رخ ادھر کر لے، اب اس کی سواری آ رہی ہے جو کبھی بیٹے کو کربلا میں روئی ہے، جو کبھی بیٹے کو کوفہ میں روئی ہے، جو کبھی بیٹے کو شام کے بازاروں میں روئے گی، جو کبھی بیٹے کو واپسی مدینہ تک روئے گی. سارے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے میرا مظلوم مولا، تیری غربت پہ ہماری جان قربان ہو. شبیر کے سر کے سامنے عبد المسیح آ کے کہتا ہے استقبال محرم کی مجلس ہے. جو محرم میں رونا چاہتا ہے جملے کبھی نہ بھولنا. شبیر کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے اے اجنبی میں تجھے جانتا تو نہیں مگر 2 باتیں مجھے پتہ ہیں. تیری خشک رگیں دیکھ کے لگ رہا ہے تجھے ذبح سے پہلے پانی نہیں ملا. شبیر کے سر نے تڑپنا شروع کیا. دوسرا جملہ شبیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیری آنکھوں کے حلقے بتا رہے ہیں تیرے جوان بیٹے کو تیرے سامنے ذبح کیا گیا ہے. جوان کا نام آیا. مجھے شب جمعہ کی قسم شبیر کے سر نے دیر راہب میں پرواز کی اور ایک دفعہ دیوار سے ٹکرا کے کہتا ہے پہچان میں وہی حسین ہوں جس نے تجھے 7 بیٹے دیے. مجھے پیاسا ذبح ہونے کا درد نہیں. انہوں نے میرے علی اکبر کو پہلے برچھی ماری، پھر اکبر کا کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا شام غریبہ میں انہوں نے میرے اکبر پہ گھوڑے دوڑائے، میرے اکبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ میرے برابر. سیعلم الذین ظلموا ایام کلبین.